وہ انسان ہے جیسے اللہ نے ان کو عہدہ دیا، بادشاہ دی، تو دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے نام کو بلند کرنے میں لگ گئے۔ آخری وقت ہے دنیا سے جانے کا، رشتے دار آئے، پڑوسی آئے، آنے کے بعد کیا فرمایا؟ آپ کا آخری وقت ہے، کچھ بچوں کے لیے وصیت کر دیں تاکہ آپ کے جانے کے بعد بچے اپنا گزارا کر لیں۔ تو بادشاہ نے جو فرمایا وہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ میں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا ہے، اور قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورہ واقعہ۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس گھر کے اندر سورہ واقعہ پڑھی جائے گی کبھی وہاں غربت نہیں آ سکتی، غریبی نہیں آ سکتی۔ ہم لوگ یہ نہ سوچیں کہ بڑے عہدے کے بعد، بڑی سیلری کے بعد ہی انسان زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ انسان کے پاس تمام مادیات رہتے ہیں، ہر چیز کے پاس رہتی ہے، کھانے پینے کا سامان رہتا ہے، عالیشان بنگلے محلات رہتے ہیں، لیکن بیماری ایسی لاحق ہو جاتی ہے کہ انسان نہ گھر میں رہنے والے کپڑوں کو پہن سکتا، نہ گھر میں رکھی چیز کو کھا سکتا۔ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ آپ کو صرف بستر پر رہنا ہے۔ انسان مجبور ہوتا سب کچھ ہونے کے باوجود۔ تو عمر بن عبدالعزیز آنے والے مہمانوں سے فرماتے ہیں کہ مجھے ذرا ٹیک لگا کر سہارا لے کر بٹھا دو، اور بٹھانے کے بعد کیا فرمایا؟ میرے بچوں کو بلاؤ۔ سامنے بچوں کو بلایا گیا، پھر فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو قرآن پڑھایا ہے، قرآن سکھایا ہے، نیک بنایا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ خود نیک لوگوں کا ذمہ دار ہے، متولی ہے، ان کی ذمہ داری خود قبول کرنے والی ذات اللہ لے رہے ہیں۔ اس لیے میں نے تمہیں قرآن کی جو دولت دی ہے، آگے چل کر اللہ تمہیں اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی دور میں ایک انسان کسی اچھے عہدے پر ہے، اس کو بہت ساری اولاد ہے، اس نے اپنے بچوں کو اتنا مال دیا، اتنا مال دیا کہ اس وقت میں ان بچوں کو کسی مال کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھایا۔ لکھنے والے حالات یہ لکھتے ہیں کہ آگے چل کر چند دنوں کے بعد حالات یہ بنے، عمر بن عبدالعزیز دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں، اور ان کے بچے جو اولاد اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر چلتی ہے، دین کے معاملات میں دنیا ان کو عزت کرتی، ان کو سلام مارتی۔ عمر بن عبدالعزیز کے چلے جانے کے بعد اب دنیا کو تلاش ہوئی کہ عمر جیسا ہی کوئی انسان ہمیں نظر آ جائے تاکہ اپنے علاقے کا کو گورنر یا بادشاہ بنایا جائے، ورنہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کی قسمت کو جگا دیا، اور دور دراز سے بڑے بڑے انسان آئے، عہدے والے آئے، اور آنے کے بعد کیا فرمایا؟ ہمیں تو عمر بن عبدالعزیز کا ہی بیٹا چاہیے، اپنے علاقے کا گورنر بنانا ہے۔ چند دن یا چند مہینے گزرے تھے، تمام بیٹے اپنے اپنے علاقوں کے، دور دراز کے علاقوں کے گورنر بنے، وقت کے بادشاہ بنے۔ کس کی وجہ سے؟ باپ نے کھوٹی کوڑی بھی نہیں دی۔ کیا فرمایا تھا کہ میرے پاس جو خزانہ ہے وہ عوام کا خزانہ ہے، اور عوام کا مال میں بچوں کو نہیں دے سکتا، بچوں کو راضی کرنے کے لیے میں اپنی آخرت برباد نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے سب سے خراب انسان دنیا کے اندر وہ ہے جو اپنی آخرت برباد کر لے دوسروں کی دنیا آباد کرنے کے چکر میں۔ انسان اپنی اولاد کو راضی کرنے کے لیے، بیوی بچوں کو راضی کرنے کے لیے کہاں سے مال سمیٹ کر لاتا ہے، کیسا ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یاد رکھ لو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا،
خود بھی جہنم سے کی آگ سے بچو اور اپنی اولاد کو بچاؤ۔ کبھی کبھی انسان محبت کے جوش میں، اولاد سے لاڑ کے چکر میں غلط قدم اٹھا دیتا، ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے دوسرے طریقے اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع کیا، نہ بچوں کو غلط راستے پر لانا، نہ ان کو حرام کی کمائی کھلانا۔ حلال کی کمائی کھلاؤ، فی الوقت بچہ سوچے گا کہ ابا نے ہماری ضرورت پوری نہیں کی، کبھی ہمیں کھلونے لا کر دیے نہیں، کبھی ہمیں گھمانے لے کر گئے نہیں، کبھی ایسے نشست کا سامان ہم نے دیکھا نہیں، کبھی ہوٹلوں میں اچھا کھایا نہیں۔ لیکن اگر اولاد کو باپ نے قرآن سکھا دیا، ان کو نیک بنا دیا، تو اللہ خود ذمہ داری لے رہے ہیں کہ ان کو میں کبھی بھی زندگی میں بھوکا نہیں رکھوں گا۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیک لوگوں کا متولی ذمہ دار بن کر آ رہا ہے۔ تم لوگ جو قرآن سیکھنے آئے ہو، اگر صحیح نیت رکھ کر قرآن سیکھ کر جاؤ گے، اللہ اتنا دے گا کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور بڑے بڑے اللہ والوں نے، جن کا نام ہم بڑی بڑی کتابوں میں پڑھتے ہیں، واقعات سنتے ہیں، ان کا نام ایسے کیا ہے کہ انہوں نے آرام سے گھر میں بیٹھ کر حلوے کھا کر قرآن پڑھ لیا ہوگا۔ ان لوگوں کو ایک حدیث سیکھنے کے لیے، ایک استاد سے سبق سیکھنے کے لیے دوسرے ملک کو جانا پڑتا تھا۔ ابو حاتم رازی اپنے وقت کے وہ اللہ والے ہیں کہ جن کے شاگرد ترمذی شریف کو لکھنے والے، ابو داؤد شریف کو لکھنے والے ان کے شاگرد ہیں۔ ان کے استاد ابو حاتم رازی تقریباً 1200 سال پہلے 3 آدمی گھر سے نکلتے ہیں علم کی تلاش میں، 3 مہینے کا راشن ساتھ میں ہوتا ہے، اور دماغ میں رکھتے ہیں مزے آ گئے، 3 مہینے کا راشن ساتھ میں، آرام سے علم حاصل کریں گے۔ لیکن وہ زمانے کی بات ہے کہ جب سمندر کے اندر جہاز نہیں چلتا تھا کرنٹ کا، یا مشینیں نہیں تھی، جہاز چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی تھی اور وہ بھی ہوا کے سہارے چلتی تھی۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ہوا الٹے رخ پر چلی گئی تو کئی مہینے سمندر میں پھرتے رہنا۔ وہ تینوں چھوٹے بچے طالب علم اپنے گھر سے نکلتے ہیں،